سفر المظفر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فتوحات عطا فرمائی تھی۔ اسی مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کی ابتدا کی تھی۔ اسی مہینے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو بڑی بابرکت بھی ہوئی ہیں اور بڑی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس زمانے میں بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی اچھے کام کی ابتدا کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر بنایا تھا جس کو روم کی طرف آپ نے بھیجنا تھا، اور وہ لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر بنایا گیا، اور آپ نے اس کو روانہ کرنے کے لیے اسی مہینے کے اندر اس کی تیاری بھی کی اور حکم بھی دیا۔ لیکن لشکر تیار ہوتے ہوتے اس کا اتنا وقت گزر گیا کہ وہ جا نہیں سکا، یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی اچھے کام کی ابتدا سفر المظفر کے مہینے میں کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی خلاف شریعت معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نحوست بے برکتی نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو تعویذ گنڈے نہیں کراتے، جو فال نہیں نکلواتے، جو داغ نہیں لگواتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تعویذ اپنے گلے میں، اپنے بچوں کے گلے میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ تعویذ سے شفا ملے گی، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اسباب کے درجے میں تعویذ کو اختیار کرنا، جس طرح بیماری کے وقت میں دوا کھائی جاتی ہے، بیماری کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اسی طرح چھوٹا بچہ جو اپنے اوپر پڑھ کر دم نہیں کر سکتا، جو اپنے لیے دعائیں نہیں پڑھ سکتا، اگر اس کی حفاظت کے لیے کوئی اللہ کے نام کا بغیر شرک و بدعت والا تعویذ اگر ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ سے قبل بھی یہود و نصارہ میں بھی ایسے بدعقیدہ لوگ تھے کہ جو انہی چیزوں کو عقیدتاً صحیح سمجھتے تھے، اس میں شفا سمجھتے تھے اور اس کام کے کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ تو آپ نے ان کو روکنے کے لیے تاکید فرمائی کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ جو ہے محروم ہو جائے گا، لہذا جو تعویذ گنڈا نہیں کرے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ تعویذ گنڈا بھی نہ کرتا ہو، فال بھی نہ نکلواتا ہو اور داغ بھی نہ لگواتا ہو۔ اس زمانے کے اندر چونکہ اس کے اندر شرک موجود تھا، اس لیے آپ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اور چوتھی بات، اللہ پر توکل کرتا ہو، اللہ پر توکل کرتا ہو۔ توکل بولنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ توکل کا معنی ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ آج کل کے زمانے میں بد اعتمادی بہت بڑھ گئی ہے، بے حسی بہت بڑھ گئی ہے، ہر ایک دوسرے پر، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کر رہا ہوتا۔ بعض دفعہ قرض مانگ لو، دیتے ہوئے جان جاتی ہے کہ پتہ نہیں واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ پہلے زمانوں میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا، دوسروں سے لے کر قرض دے دیا کرتے تھے کہ اس میں بہت بڑی فضیلت ہے، ثواب کا کام ہے، دوسروں کے کام آنا۔ لیکن فی زمانہ اس کے اندر خرابی بڑھتی چلی گئی۔ وجہ کیا ہوئی کہ اللہ پر توکل بھروسہ کم ہوا، تو لوگوں کے اندر خود بھی احساس کمتری کی شکار بھی ہو گئے اور آپس کا توکل اور اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ تو رب پر توکل اور اعتماد کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور انسان کے عمل سے ہی وہ توکل ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کا عقیدہ اگر درست ہوگا تو پھر سارے معاملات خود بخود درست
ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر جو ہے اللہ پر توکل کامل نہیں ہوگا تو پھر آپس کے معاملات بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم اللہ پر بھروسہ اور توکل ایسا کرو جیسا پرندے کرتے ہیں، تو اللہ تمہیں بھی رزق ویسے ہی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتے ہیں، کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں کو واپس آتے ہیں۔ تو جو جیسا کرے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی فرمائیں گے۔ تو اگر ہم اپنے عقیدے کو، اپنی نیت کو درست کر لیں، شرک بدعات سے، رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف نگاہ کو ہم لے کر جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور ہمارے کاموں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ کرد قبیلے کا ایک بندہ تھا، اس کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے، نفس کے بگڑنے کی وجہ سے ڈاکو بن گیا۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکے کی نیت سے جا رہا تھا، تو راستے میں سفر کے دوران آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کہیں بیٹھ گئے سائے میں۔ ابھی بیٹھا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں قریب میں 3 درخت ہیں کھجور کے، اور 2 درخت جو ہیں وہ بڑے تر و تازہ ہیں، پھلدار ہیں، اور ایک درخت جو ہے وہ خشک ہے۔ ابھی وہ یہ درختوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا اس پھلدار تر و تازہ درختوں میں سے پھل لیتی ہے، میوے کو لیتی ہے، جو خشک درخت ہے اس کی طرف جاتی ہے، اور اس کی جو اوپر کی طرف کا حصہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پر وہ پھل ڈالتی ہے۔ تو یہ ڈاکو تھا، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر یہ منظر دیکھتا رہا، پھر وہ اس درخت پر چڑھا دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا چیز ہے۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ جو خشک درخت تھا کھجور کا، کافی لمبا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھا، اوپر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک سوراخ تھا جہاں پر ایک اندھا سانپ تھا، اور وہ اندھے سانپ کو وہ چڑیا جو ہے خوراک پہنچا رہی تھی۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ، سانپ تو وہ تیری مخلوق ہے جس کو تیرے محبوب نے، تیرے رسول نے مارنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ایذا پہنچاتا ہے، کاٹتا ہے، تو اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کو مار دو۔ تو ایسا جانور، ایسی تیری مخلوق جس کو مارنے کا حکم ہے، وہ اندھا ہے، تو اس کو بھی تو خوراک پہنچا رہا ہے چڑیا کے ذریعے۔ میں تو تجھ پر ایمان رکھنے والا ہوں، تیرے محبوب کا ماننے والا ہوں، تو نے مجھے کہاں ڈاکو بنا دیا، کہاں لوگوں کو لوٹنے پر لگا دیا۔ بس یہ جملہ کہا اور رونے لگا، اور فوراً اس کے آنسو جاری ہوئے۔ اس کو غیب سے آواز آئی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فوراً توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اقالتاً کی آواز آئی کہ تیری توبہ قبول ہے، درگزر کیا جاتا ہے تجھ سے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، وہیں پر اپنی تلوار کو توڑا اور اپنے ساتھیوں کو آ کر کہنے لگا کہ میں تو ڈاکے سے اب توبہ کر رہا ہوں اور اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر سارا واقعہ بتلایا کہ یہ میں اوپر دیکھ کر آیا ہوں، یہ معاملہ ہوا ہے، اور اللہ کی طرف میں نے رجوع کیا، میں نے یہ آواز کو سنا، میں نے تو توبہ کر لی۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے سردار آپ نے کر لی تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی تلواریں توڑی اور توبہ کر لی۔ اب ڈاکو تھا، لوگوں میں معروف بھی اچھا نہیں تھا، کام کیا کرتا عادت بھی نہیں تھی، رونے لگا، دھونے لگا، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہاں سے چل پڑا سفر پر، اور ایک جگہ جو ہے وہ پہنچے، سارے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اور سفر کیا شروع کیا، کہا کہ اگر ہم نے اللہ سے توبہ کی ہے تو اب اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے جا کر۔ اب جو ہم ڈاکے کا سفر تھا اب اس کو ہم مبارک سفر بنائیں گے، تو بیت اللہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا۔ 3 دن گزر گئے، سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے، تو وہاں پر اس بستی کے اندر یہ رکے تھے کچھ آرام کے لیے، تو ایک عورت آئی اور وہ اس کرد قبیلے کے جو سردار تھا اس کا نام لے کر کہنے لگی کہ وہ بندہ کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں تو کبھی یہاں آیا نہیں ہوں، یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ تو وہ پھر کہنے لگی کہ 3 دن ہو گئے، 3 دن پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اور میرے بیٹے کے جو کپڑے تھے، جو سامان تھا، تو وہ میں کسی کو دینا چاہتی تھی، اور 3 دن سے مسلسل میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے،
اور آپ نے مجھے کہا کہ کرد قبیلے کا فلاں بندہ آئے گا، اس کو تم نے اپنے بیٹے کے یہ سامان دینا ہے۔ تو وہ رونے لگا اور اللہ کی طرف دیکھ کر کہ اللہ تو کیسا کریم ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈالتا تھا، آج میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، توبہ کی، تو نے میرے لیے ایسا راستہ کھول دیا، اتنی میرے لیے تو نے آسانی کر دی۔ اب اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو نصیحت ہمیں یہ ہے کہ سانپ اندھا ہو گیا تو اللہ نے اس کو رزق دینا نہیں چھوڑا، اس کو پھر بھی رزق ملتا رہا۔ آج ہم اپنی حالتوں کو دیکھ لیں، ہمیں ہر حال میں اللہ رزق دے رہے ہیں۔ تو عقل مند ہے وہ شخص کہ جو اس حال میں اپنے برے حالات میں بھی رزق کھا رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پر توکل کریں۔ اللہ ہم سے ہماری غیب سے ایسی ہی مدد فرمائیں گے جیسے اللہ نے اس اندھے سانپ کی مدد فرمائی، اس کو رزق پہنچایا۔ اور دوسری خوش نصیبی کی بات یہ ہے اس واقعے کے اندر کہ ڈاکو نے توبہ کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو تحفہ دیا گیا، اس کو عنایت کی گئی۔ تو اگر آج ہم بھی توبہ تائب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، رسومات، بدعات اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، ہر کام کرنے سے پہلے ہم علماء سے پوچھیں آیا یہ کام جائز ہے، ناجائز ہے، سنت ہے، خلاف سنت ہے، شریعت میں اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کہیں میں کوئی غیر اسلامی کام تو نہیں کرنے جا رہا۔ چاہے شادی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے سفر ہو، ہر کام کے اندر علماء سے مشورہ کر کے ہم چلنا شروع کر دیں اور اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اپنے معاملات کے اندر حلال کا اہتمام کریں۔ یقین جانیے اللہ ویسے ہی ہماری مدد فرمائیں گے جیسے اللہ نے اس زمانے کے اندر اس ڈاکو کی مدد فرمائی۔ اللہ جس طریقے سے پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ ویسے ہی ہمیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ بصرہ کا ایک شخص تھا، وقت حالات کی وجہ سے مقروض ہو گیا، قرضہ بڑھتا چلا گیا، قرضہ اتارنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی تھی، یہاں تک کہ قرضہ طلب کرنے والے قرض مانگنے کے لیے آنے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ دینے کو کچھ نہیں ہے، مانگنے والے تو آئے جا رہے ہیں، ان کو کہاں سے دوں گا، وہ وہاں علاقے سے بصرہ سے نکلا، کوفہ کی طرف چلا گیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتا، اس نے وہاں سے شفٹنگ کر لی، کوفہ چلا گیا۔ اب جب کوفہ میں گیا تو رہنے کی تو کوئی جگہ نہیں تھی، وہاں کوئی اس کا جان پہچان کا بھی نہیں تھا، تو وہ جامع جو مسجد تھی وہاں مسجد میں چلا گیا، اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یوں کہنے لگا فرشتوں کو، جیسے بندہ کہتے ہیں نا میرا پیغام پہنچا دو، تو وہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ کو میرا پیغام پہنچا دو، میرے پاس قرض اتارنے کی کوئی صورت نہیں ہے، میری مدد فرمائے، میری مدد فرمائے، اور سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک آواز دینے والا اس کے پاس کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ یہ 300 اشرفیاں ہیں، جاؤ یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں، یہ تم لے لو۔ تو کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے فرشتے نے آ کر حکم دیا اللہ کی طرف سے کہ مسجد کے اندر فلاں بندہ ہے جو مقروض ہے، اس نے ہماری طرف پیغام بھیجا ہے، تو جاؤ اس کو اتنے پیسے پہنچا کر آؤ۔ تو میں وہیں سے وہ کہا کہ تم نے جس کو پیغام پہنچایا تھا اسی کی طرف سے میں بھی بھیجا گیا ہوں، اسی کی طرف سے میں بھی بھیجا گیا ہوں۔ اب جب اس کو ملے پیسے تو وہ کہنے لگا کہ اس سے تم اپنا قرض بھی چکاؤ اور اپنے استعمال میں بھی لے لو، اور کبھی بھی تمہیں اگر بعد میں ضرورت پڑے یا کوئی قرض ہو جائے تو تم مجھے بتلا دینا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کیوں بتلا دوں، جس نے ابھی تمہیں بھیجا ہے میں اسی کو بتلاؤں گا، وہ جس کو چاہے گا بھیج دے گا۔ یہ انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، یہ ہمارا ذہن صحیح رخ پر آ جائے، ہماری سوچ تدبیر صحیح رخ پر آ جائے۔ کیا مطلب؟ آج ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کہیں سے کچھ آسرا مل جائے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس آسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم بیمار ہوئے، کہیں مزار پر گئے، چادر چڑھائی تو بے شفا مل گئی، اب ہم نے یہ سمجھا کہ مزار پر چادر چڑھانے سے شفا ملی ہے، تو آئندہ بیمار ہونے پر اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے چادر چڑھانا شروع کر دی۔ تو یہ ہمارا جو دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا جو رخ خراب ہو جاتا ہے نا، یہ غلط ہے۔ جب ہم پہلی مرتبہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہم ہر مرتبہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ پہلی مرتبہ اللہ نے اگر شفا دی ہے تو آخری دفعہ بھی اللہ ہی شفا دیں گے۔ پہلے ہمارے مسئلے کو حل کرنے والے اللہ کی ذات ہیں، تو آخری دم تک مسئلوں کو حل کرنے والے اللہ ہی ہیں۔
جس طرح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ آپ کی مدد کرتے رہے، صحابہ کرام کے لیے مدد اترتی رہی، آج بھی اللہ وہی ہیں، آج بھی قرآن وہی ہے، آج بھی نماز وہی ہے، لیکن ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے رخ بدل گئے ہیں، ہمارے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول ڈالر یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، کیسے ختم ہوگا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسے اعمال آسمان کی طرف آتے ہیں ویسے ہی فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ پیٹرول کا ریٹ ہو، ڈالر کا ریٹ ہو، چینی کا ہو، آٹے کا ہو، کسی بھی چیز کا ریٹ مارکیٹ میں طے نہیں ہوتا، یہاں کے تاجر طے نہیں کرتے، یہ آسمانوں پر طے ہوتا ہے۔ جیسی دعائیں، جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے وہاں سے نیچے آتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنی مہنگائی کے اندر بھی بہت زیادہ نہیں کماتے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہیں تو خوشحال ہیں، ان کے ضروریات ابھی بھی اللہ پوری کر رہے ہیں۔ لیکن جو پہلے پریشان تھے وہ اب بھی پریشان ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں تھا، اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنا دھیان اللہ کی طرف لے کر آئیں، ہر طرح کے حالات میں اللہ کو ہی پکاریں۔ اب وہ بصرہ کا جو شخص مخروض تھا اس کو 3000 اشرفیاں ملی، 1000 اشرفیاں اس کا قرض تھا وہ اس نے اتار دیا، اور 2000 اشرفیوں سے اس نے کاروبار شروع کیا جس میں اللہ نے خوب اس کو خیر و برکت عطا فرمائی۔ اور برکت کیسے ملی؟ کہ اس نے اللہ پر توکل کیا۔ اس نے پیسے دینے والے کو کیا کہا؟ پہلے بھی میں نے اللہ کو ہی پکارا تھا، بعد میں بھی اگر ضرورت پڑی تو میں اللہ کو پکاروں گا، تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ آج کبھی ایسا ہو جائے کوئی غریب ہو، بیچارہ مسکین ہو، اس کو ٹھیلا دلوا دو، کچھ کام کروا دو، تو پھر وہ سمجھتے کہ ہر دفعہ اسی سے مانگتے رہو۔ نہیں بھائی، اگر اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا آپ پہ کام ہو گیا تو اب اللہ سے ہی اپنے کام کراؤ نا۔ اب لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اب کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، خزانوں کا مالک میں ہوں، تم میرے ہوتے ہوئے میرے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کے دروازوں پر جاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، غیرت والے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لہذا جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو پسند نہ کریں، ہم اس راستے پر نہ جائیں، بلکہ ہاتھ پھیلانا ہو تو اللہ کے آگے پھیلائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ میری یہ حاجت ہے، اللہ میری یہ حاجت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جا رہے تھے، راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ اس پہ مار رہا ہے، درخت پر مار رہا ہے چونچ۔ تو میں نے اس کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جیسے اس نے چونچ ماری تو اللہ کی طرف سے جو ہے ایک جھینگر یا اس طرح کی کوئی چیز اس کے منہ میں چلی گئی۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ چونچ مار کر اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ ابھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، رزق تو آپ نے دینا ہے، پہلے بھی آپ دیتے تھے، اب بھی آپ ہی دینے والے ہیں۔ جیسے اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ایک اور پرندے کو اور ایک کیڑے کو اس کی خوراک بنا دیا، اس کے منہ میں چلا گیا، اور جیسے ہی اس کے منہ میں گیا اس نے دوبارہ چونچ ماری۔ تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پہلے بھی رزق دیا، مجھے اب بھی تو نے رزق دیا، یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ہم انسان ہی ہیں جو ہم اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، موقع آتا ہے، پھر ہم جو ہے مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، جیسے ہی ایسا وقت گزرتا ہے، جمعے کا دن ختم ہوتا ہے، پھر ہماری نماز کو ہم بھول جاتے ہیں، پھر اپنے مزدوریوں میں محنت میں لگتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے بندہ کام کر رہا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، وہ کام میں لگا ہے، یعنی اب اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لے، بھائی نظر نہیں آ رہا کیا؟ تمہیں اگر بھوک لگی ہو، کھانے کا وقت ہو تو کیا کام نہیں چھوڑتے؟ کوئی آ کر کہتے ہے کہ بھی کھانا کھا لے؟ نہیں، بھوک خود کو محسوس ہوتی ہے تو مالک کو کہتے ہے کہ میں کھانا کھا کر آ جاؤں، آدھا گھنٹے کے لیے خود ہی جاتا ہے، مالک کو نہیں ضرورت وہ کہے گا۔ لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کہ میں مالک کہے گا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ جس طرح کھانا میری ضرورت ہے، چائے میری ضرورت ہے، پیسہ میری، اسی طرح نماز بھی میری ضرورت ہے۔
قرآن پڑھنا بھی میری ضرورت ہے، ذکر کرنا میری ضرورت ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا میری ضرورت ہے۔ جس طرح کام کرنے کے بعد، شام کو آفس سے آنے کے بعد، سفر سے واپس آنے کے بعد بدن کو صاف ستھرا کرنا، نہانا، کپڑے بدلنا میری ضرورت ہے، اسی طریقے سے اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو پاک صاف رکھنا بھی میری ضرورت ہے۔ آج ہم دین کو اپنی ضرورت سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ آسان اور حل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔